ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سارا آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں۔ آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی ہے وہ کر گزریے۔ بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بن انسان بدبختی جس کا مقدر ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیب ہی کہہ سکتا ہے یا بد نسب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی، بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے، تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی۔ یہ قدرت کی شان ہے، قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا، پھر بات یہ ہے کہ سارہ کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارہ کی تائید کر رہی ہے قدرت کہ سارہ جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، یہ اللہ کی مرضی بھی ہے۔ وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارہ اس کا سبب بن رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارہ نے غیرت نہ کی ہوتی تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے۔ تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی صحابہ کرام کے، پہلی بات تو مشاجرات صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر صحابہ کے مشاجرات کا ذکر ہو تو بھی بہت زبان کو، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے مقدس نام لے سکیں، تو معاذ اللہ اس میں حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کے اختلاف کو کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا، وہ اختلاف تھا بھی نہیں۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، کہا جاتا ہے کہ براق پر لے گئے، اس لیے کہ فلسطین سے ایک بڑا فاصلہ ہے، طویل فاصلہ ہے، بلکہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کچھ ناپا بھی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بتایا جاتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے نہیں ناپا ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، اور ناپنے والوں کا وہ ہو سکتا ہے کہ جسے ذوق ہو وہ اپنے طور پہ ناپ لیں، لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اندازاً جو بتایا گیا کہ 1400 کلومیٹر کا
فاصلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ اور جو ہے وہ فلسطین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے، اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے، لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہ سے الوداعی سلام کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارا جو کہتی ہے وہ کر گزرے، تب جناب سارا کا ذکر ہی کیا، وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ۔ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا، بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں حضرت ہاجرہ۔ دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے۔ اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے
واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی، اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی۔ بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں، تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا، اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی۔ انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا، گویا کہ پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، سیراب ہوئی، اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی، اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یہاں سیرابوں نے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ لیکن یہ بات وہاں کے لیے، کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکاً تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے۔ اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں، اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع، آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا، اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی، اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں
تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔